جوید عرف ملنگی یہ کون تھا؟ جاوید ملنگی کو گھٹی میں بدماشی ملی تھی کہ یہ لڑکیوں سے بد اخلاقی کرتا تھا اور اس میں تمیز نہیں کرتا تھا، نہ عمر کی نہ حالات کی. گن پوائنٹ پہ زیادتی کرتا تھا، سو مچ سو کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. دن نو راج فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. اکیلا ہی بائک پہ جاتا ہے، تھانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، ملنگی آ گیا، 4 دستی بم مارتا ہے. پولیس والے سے ڈرتے تھے. کون سا وہ آفیسر تھا جس نے پولیس مقابلہ کیا؟ درجنوں پولیس مقابلے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جوید عرف ملنگی کی. یہ ایک ایسا گینگسٹر تھا جس نے سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا اور اس نے 4 بم پولیس اسٹیشن میں گرائے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمام تر چیزیں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. انہی سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے سر. یہ جوید عرف ملنگی یہ کون تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے نا وہ عرفیت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پورا نام اس کا جاوید ملنگی خود کہتا تھا. اس کا نام ہی جوید ملنگی تھا. جاوید ملنگی تھا. ٹھیک ہے. اور ہی واز پراؤڈ آف اٹ کہ اسے ملنگی کہا جائے. وہ جاوید بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا نام جاوید تھا. ٹھیک ہے. اصل نام اس کا محمد جاوید تھا. پختون تھا، یہ پشاور کا رہنے والا. پشاور لوگ اپنے حلیے، قد، کاٹ، جسامت، گفتگو، طرز زندگی، اس سب میں یہ پنجابی لگتا تھا. ٹھیک ہے. 6 فٹ یعنی 6 فٹ 7 انچ قد تھا اس کا، 6.5 فٹ سے زیادہ. مطلب کہ کہہ لیں گے وہ جو آپ کا دروازہ ہوتا ہے اس سے سر لگتا تھا اس کا. ایک دوسرا سمارٹ تھا، ٹھوس جسم کا، موٹاپا نہیں تھا. نارملی پختون جو ہیں وہ سمارٹ ہی ہوتے ہیں، توند نہیں ہوتی ان کی، پیٹ نہیں ہوتا، جسم فربا نہیں ہوتا. یہ ٹھوس جسم کا تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اگر ہاتھ تھام لے کسی کا اچھا تو چھڑانا مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا، اس کی مجرمانہ جرائم پیشہ زندگی جو ہے اس کی بنیاد اس کی ماں نے ڈالی. ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ اس کی ماں کرمنل تھی، منشیات فروش تھی، بھتہ خور تھی، بدماش تھی. یہ پشاور میں ہی کرتی تھی؟ پشاور میں. ٹھیک ہے. اب آپ ایک جملہ سنیں آپ کے ناظرین کے لیے. جاوید ملنگی کو گھٹی میں بدماشی ملی تھی. ٹھیک ہے. گھٹی دیتے نا بزرگ، بڑے والدین، بڑے بھائی، جو بھی گھٹی دے، اس گھٹی میں کوئی شہد دیتا ہے، میٹھی چیز دیتے ہیں نارملی. اس کو گھٹی میں کیا ملا تھا؟ جرم. ٹھیک ہے. جس کی بنیاد ہی جرم پہ آغوش مادر سے پڑی تھی وہ کس قدر کرمنل تھا. ٹھیک ہے. انسانی ذہن جو ہے نا وہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس طرح کا قبیح قسم کا درندہ صفاق، جرم کی کوئی تعریف ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. سب سے بڑھ کے جرم یہ طمع نسوانی کا اتنا خواہش مند تھا کہ یہ لڑکیوں سے بد اخلاقی کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں تمیز نہیں کرتا تھا، نہ عمر کی نہ حالات کی، نہ کسی کے خوف سے. یہ 7-8 سال کی بچی سے 50-60 سال تک معمر خاتون جو ہے اس کو بھی اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا. اتنا خطرناک تھا؟ بہت خطرناک تھا. گن پوائنٹ پہ زیادتی کرتا تھا، گن پوائنٹ پہ، سو مچ سو کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. جس گھر میں جاتا تھا ڈکیتی کی نیت سے گن پوائنٹ پہ،
ہر وقت پسٹل ہاتھ میں رکھتا تھا, ہر وقت. جب گن پوائنٹ پہ جاتا تھا تو کیا کرتا تھا, گن پوائنٹ پہ زیادتی کرتا تھا, ماں کے سامنے بچیوں کو, باپ کے سامنے جوان یا کم سن بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنانا, بد اخلاقی کرنا, اور 2-2, 2.5-3 3 گھنٹے ان کے گھر میں گزار کے ان سے کھانا بھی کھانا. کبھی کہتا تھا فریج میں جو پڑا ہے وہ گرم کر کے دو, کبھی کہتا نیا تیار کر کے دو. اتنا نہ ڈر کیسے تھا, اتنا نڈر خوف تھا. اب پولیس کی بات بتاتا ہوں آپ کو. پولیس مجرموں کے لیے ایک خوف کی علامت ہوتی جی, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کئی پروگرام اس پہ کیے ہیں جاوید پہ. یہ ملنگی جو ہے اس کے حوالے سے میں نے 3-4 پروگرام میں یہ جملہ کہا کہ پولیس ہے خوف کی علامت جرائم پیشہ افراد کے لیے. لیکن لاہور کی سرزمین پہ 2 افراد ایسے تھے جو پولیس کے لیے خوف کی علامت تھے, جن سے پولیس خوف کھاتی تھی, ڈرتی تھی. اس کے سامنا آمنا کرنا, ان سے مقابلہ کرنا, پکڑنا تو دور کی بات ہے نا. یہاں پولیس والے, یہ ابتدا میں بتا رہا ہوں, پولیس والے جب کوئی افسر ٹاسک دیتا تھا کہ اس کو پکڑو ملنگی, خاص کر 3-4 علاقے, شادرہ تھانہ, شاد باغ سٹی ڈویژن میں, اور ادھر صدر ڈویژن میں چونگ, ہنجروال, ٹھوکر, اب نواب ٹاؤن بن گیا. یہ سارے تھانے کی پولیس جو ہے نا, جب ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا ان کو پکڑ کے لاؤ, ملنگی تمہارے علاقے میں ہے, وارداتیں کر رہا ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ریپ ہو رہے ہیں, گینگ ریپ کرتا تھا, تو انہوں نے اپنے ساتھی ساتھ لیا جاتا تھا. تو وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ بہانہ کر جاتے تھے, چھٹی لے لیتے تھے. اچھا سر, تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ آؤں گا کہ ملنگی نے سب سے پہلا کرائم کون سا کیا تھا, اور یہ پشاور سے یہ لاہور کب آیا تھا, اور یہ کس کے پاس ٹھہرا تھا, یہ بھی بتائیے گا. میں یہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے سمجھیں. جی, اس قدر خوف کی علامت تھا کہ پولیس والے چھٹیاں لے لیتے تھے. ایک تھانے دار لاہور کے کئی تھانوں میں ایس ایچ او بھی رہے, وہ میں دانستہ نام نہیں لے رہا, ڈی ایس پی بنے. ان کو ٹاسک ملا ایس ایس پی لاہور, ایک ایس ایس پی ہوتا تھا اس دور میں لاہور میں. یہ 80s سے 90s کی بات ہے, 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی, 2 دہائیوں میں. اور کرائم بھی لاہور میں اس دور میں عروج پہ تھا. کراچی میں 80 اور 90 میں کی دہائی میں آپریشن ہوئے ہیں, اور لاہور میں پولیس کے لیے کچھ لوگ چیلنج بنے رہے. ان میں ایک انو چھبیل, دوسرا جاوید ملنگی. ان کا لفظ عرف نہیں بیچ میں آتا تھا نام کے, محمد انور انو چھبیل, محمد جاوید جاوید ملنگی, عرف کا لفظ نہیں ہے, سابقہ علاقہ نہیں ہے, ان کے نام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تھانہ دار صاحب جو تھے نا, ان کو ٹاسک دیا ایس ایس پی لاہور نے کہ آپ جاوید ملنگی کو پکڑو. اس نے, اس وقت وہ ایسا ہی تھا, اس نے اپنی شادی کے جھوٹے کارڈ چھپا لیے رائل پارک سے, جھوٹے کارڈ, مجھے خود بتایا اس نے. اچھا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نام نہیں افشا کرنا کہ چاہیے, بچنے کے لیے کہ مجھے جانا نہ پڑے. انہوں نے کہا جناب مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے, 15 دن کی چھٹی منظور ہوگی اس کی, 2 ہفتے کی, ٹھیک ہے, شادی کی, تاکہ جاوید ملنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لوگ اتنے خوفزدہ تھے. اب آپ نے پوچھا جی کیسے, پشاور سے یہ لاہور آتا ہے. ٹھیک ہے. پشاور سے نا بالعموم اور پورے خیبر پختونخوا سے بالخصوص بہت سے لوگ معاش کی خاطر, تلاش روزگار کی خاطر لاہور, کراچی, گجرانوالا, سیالکوٹ ہے نا, فیصل آباد, اسی طرح یہاں محنت مزدوری کی غرض سے آتے ہیں. یہ محنت کش کے طور پر, ان پڑھ جاہل تھا, ٹھیک ہے, محنت مزدوری کی خاطر لاہور آیا. تھا طاقتور, جاندار, اور ماں نے گھٹی میں جرائم دیے تھے. یہ لاہور آتا ہے. لاہور کی مضافاتی بستی, اس کی ایک وہاں عزیزہ تھی خاتون شادرے میں, ٹھیک ہے, وہ اس کو ایک کمرہ کرائے پہ لے کے دیتی ہے 200 روپے ماہانہ پہ. ٹھیک ہے, 200 روپے, 200 روپیز پر منتھ کرایہ اس کا, وہاں لے کے دیتی ہے. یہ وہاں آ کے سوچ کے آیا ہوگا, یہ وہاں آ کے حالات دیکھے. ٹھیک ہے, اس نے ایک ریڑھی لے لی چھوٹی سی. ریڑھی کیا کرتا تھا,
ریڈی پہ بچیوں کے لیے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, کالج گوئنگ بچیاں ہیں, بچے, ان کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں, آپ یہ سمجھیں کہ مرونڈا ایک ہوتا تھا, نقدی دانے, بسکٹ, پھر اگر شب رات چل رہی ہے پھل جڑیاں, ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی مختلف چیزیں بچوں کے لیے, بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. ایک کلفی سی ہوتی تھی, اسٹرابیری سے کہتے تھے, وہ اس طرح کی چیز رکھتا تھا, ٹھیک ہے. وہاں اس نے کھولا, وہاں جب اس نے ریڑی لگائی تو ریڑی پر اگر لڑکوں کو چیز دیتا تھا, آپ دیکھیں اس نے پلاننگ کیسی کی, لڑکوں کو چیز دیتا تھا 1 آنے کی 25 پیسے کی, ٹھیک ہے, تو لڑکی کو آدھی قیمت پہ. اچھا, پھانسنے کا انداز نکالا. چھوٹی بچیاں 9 عمر, اسکول گوئنگ, ان سے لالچ میں لا کے چیزیں دے دینی. 200-400 کا سودا رکھتا تھا, شام کو بیچ کے پھر لے آتا تھا, پھر کر لیتا. یہ ریڈی کے ذریعے اس نے کام شروع. ایک دن وہ جو عزیزہ تھی اس کی, وہ بھی پختون تھی, شادرے میں رہتی تھی, ٹھیک ہے, اس کے پاس محلے داروں نے شکایت کی کہ بی بی تم نے اس نوجوان کو کمرہ کرائے پہ لے کے دیا ہے, مالک مکان تک شکایت گئی تھی, اچھا, وہ تو بڑا بدطینت ہے, بد فطرت ہے. نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ تو بچے بچیوں پر غلط نگاہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو قابو کرو. وہ خاتون آتی ہے عزیزہ اس کی, وہ گالم گلوچ کرتی, حرام زادے کیا کرتا ہے. اب وہ وہاں, اس کا نام تھا تاج بیگم, تاج بیگم یاد نہ. تاج بیگم یہ کہتی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کر جاوید, یہ کیا حرکاتیں شکایتیں آ رہی ہیں, آئندہ شکایتیں تو ماروں گی, فلاں ڈانٹ ڈپٹ کرتی. یہ اس کو اپنی توہین تزیق سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, منتقم مزاج تھا, انتقام لینا بہت اپنے لیے بہت اہم سمجھتا تھا. اسے کہا جی کہ وہ بعد آ جا, میں کچھ نہیں, جھوٹ بول رہے فلاں نہیں ہے, وہ واپس چلی جاتی. وہ تھی سوشل ورکر, سماجی خاتون, سماجی رہنما, محلے داروں کام کر دیے, کسی کی ویلفیئر کر دی, کسی کے گھر میں کام کر دیا, معاوضے کی خاطر نہیں, ویلفیئر. ہوتے نہیں سماجی کارکن جس طرح کی خواتین, وہ کارکن تھی. وہ چلی جاتی ہے, پھر شکایت آتی کہ باز نہیں آ رہا. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک بچی اسکول سے آ رہی ہے, بستر ڈالا ہوا, ایک دکان, اس وقت یہ کرمنل بنا, پہلا ایکٹ کیا اس نے. ایک دکان کھلی ہوئی تھی, بچی کو پکڑ کے زبردستی منہ پہ ہاتھ رکھ کے پسٹل دکھا کے پہلے ٹافیاں گولیاں بیچ کے ان کو راغب کرتا تھا اپنی طرف, پھر اس کو لے جاتا ہے دکان کے اندر, اس پہ گن تان لیتا ہے دکاندار پہ کہ باہر نکل جا, باہر سے شٹر بند کر دے. ٹھیک ہے, یہ پہلا جرم. سریعام یہ کرتا ہے, سریعام نہیں, اس کو باہر نکال دیتا ہے, دکاندار کو باہر, شٹر, دکاندار کو باہر بیچ کے شٹر گرا لیتا ہے وہ, اور وہاں بد اخلاقی کرتا ہے بچی سے. 9 عمر بچی ہے, شور مچ جاتا ہے, پولیس کو اطلاع جاتی ہے, محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں, اس کی خوب درگت بناتے ہیں, مارتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے, ریڈی بھی چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے کہ یہاں سے نکلو وگرنہ لوگ مار دیں گے. یہ پلان تھا, پروگرام تھا لوگوں کا. ٹھیک ہے, کہ یہ جو تاج بیگم فلاحی کارکن ہے, ہماری رفائی کارکن ہے, اس نے جس بندے کو رکھوایا ہے جس کا نام جاوید ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہم نے. محلے کے نوجوان مدبر لوگ بھی یہ وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, اس کو مارو. وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے, بھاگ کے یہ پناہ لیتا ہے کانا کے علاقے میں. شادرہ پہلا مسکن, جی, دوسرا کانا. ٹھیک ہے, کانے میں لوگوں سے جا کے کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں, مسافر ہوں, پشاور سے آیا ہوں. اس دوران اسے شادی میں رہ کے زبان بھی پنجابی سیکھ لی تھی, اردو تو آتی تھی پہلے اس کو, پنجابی بھی سیکھ لی تھی. ٹھیک ہے, تو لوگ اس پہ ترس کھا لیتے ہیں, کانے کے لوگ. جاتی علاقہ تھا, اب تو خیر بہت پوش ایریا ہے جہاں سینٹرل پارک بن گیا. جی, وہ اس پہ ترس کھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تجھے ہم پھل کی ریڑھی لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسے پھل کی ریڑھی لگوا دیتے ہیں.
اپنا ٹارگٹ گاہک کا جو ہے نا وہ خواتین کو ہی رکھتا ہے کہ زیادہ بکری خواتین کے ذریعے ہو. وہ پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ وہاں بھی ٹھیک نہیں. یہ ریڑھی چھوڑ کے اس کو مل جاتی ہے ایک ملازمت گارڈ کی. ایک فیکٹری ایریا سارا کانا, اس وقت تو سارا کانا تھا, اب تو وہاں سوسائٹیز بن گئی. کانے میں ایک فیکٹری میں اس کو ملازمت مل جاتی, یہ ملازمت کرتا ہے وہاں, اور وہاں ملازمت کر کے اور رہتا ہے گارڈ کے طور پہ. جب وہاں رہتا ہے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی مزدور ہے, اور وہاں کے علاقے کی مقامی خواتین بھی ٹھیک ہے وہاں آتی ہیں کام کی غرض سے. کوئی پیکنگ کر رہی ہے, کوئی اینٹیں گارا مٹی, محنت کش خواتین, دیہاتی خواتین جو ہوتی ہیں ان سے تعلقات گانٹ لیتا ہے, ان سے تعلقات استوار کرتا ہے, اور وہاں اپنے جرائم کے سیکنڈ سٹیپ میں یہ مستند قسم کا جرائم پیشہ بن جاتا ہے. کیا کرتا ہے, 5-6 خواتین کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی باتوں میں گفتگو میں پھانس کے ان کا ایک گروہ بنا لیتا ہے باقاعدہ, اور ان سے کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں تنخواہیں دیتے ہیں 2-4 ہزار روپیہ, اس وقت یہی تھی 2-2.5 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں, اس سے ہمارا اور آپ کا گزارا کہاں ہوگا, ہم ایک گروہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جو میرے پاس پختون بھی آتے ہیں بہت سارے, ظاہر وہاں سے آیا ہوا تھا, تو منشیات کا کام کرتے ہیں. یہ منشیات کا کام شروع کرتا ہے. دوسرا جرم, پہلا تمام نفسانی ہے, اس کے بد اخلاقی بچیوں سے کرتے ہیں. پھر اچھا ایک کسی نے یہ بھی مجھے بتایا کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ریڑھی پہ بیچتا تھا, ان میں بھی منشیات رکھ کے بیچتا تھا, ان کی آڑ میں بیچتا رہا ہے. اچھا, لوگوں کو نشہ لگاتے ہیں نا پہلے, جتنے منشیات فروش ہوتے ہیں نا جی, وہ اپنی مجرمانہ زندگی کا آغاز منشیات نوشی سے کرتے ہیں, پینا شروع کرتے ہیں, پھر پلانا شروع کرتے ہیں, مفت پلاتے ہیں, پہلے انجیکشن مفت دیتے ہیں لگانے کے لیے, منشیات فروش, تاکہ لوگ منشیات کی طرف راغب ہوں. اس نے وہاں گروہ بنا لیا, خواتین, ایک بندہ بھی تھا نوجوان اس کا ساتھی. جی, انہوں نے 5-6 لوگوں کا ایک گینگ تشکیل دیا. وہ گینگ ساتھ ساتھ جو ہے گارڈ کے فرائض بھی انجام دیتا ہے, فیکٹری میں کام بھی کرتا ہے, فیکٹری ملازم. اچھا یہ فیکٹری کی ملازمت جو ہے نا یہ ایک جھانسا تھا کہ لوگ یہ کہیں یار غلط منشیات فروش کہاں ہے, تو کام کرتا ہے بیچارہ, محنت کش ہے. بالکل صحیح, تھا طاقتور. ٹھیک ہے, اس کے قد کاٹ, جسامت اور ٹھوس پن, اس کی وجہ سے فیکٹری والوں نے فوراً گارڈ رکھ لیا, اور گارڈ کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے, اس طرح کے چاقو چوبند گارڈ. جی, اس نے گینگ جب اسٹیبلش کیا تو گینگ کے لوگوں سے کہا کہ اب منشیات کا دھندا کرتے ہیں. خیبر پختونخوا سے لوگ آتے تھے, 4-5 سال سے لاہور میں ہو گئے تھے, 80s کا اینڈ تھا. اس نے گروہ کے ذریعے منشیات بیچنی شروع کی. ٹھیک ہے, 1-2 لوگوں کو ریڑیاں بھی لگوا دیں تاکہ یہ جھانسا رہے کہ ریڑی بان ہے, محنت کش ہیں. اس نے فوری طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا. منشیات کے ذریعے پیسہ آیا, اور اسی منشیات فروش گروہ کو ڈکیتی کے گروہ میں تبدیل کر دیا. لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کیا. پہلے اپنا ساتھی ایک لے جاتا تھا, جو ساتھی بنایا تھا, پھر 2-3 اور خواتین بھی لے جاتا تھا. یہ واردات کس طرح ڈالتا تھا؟ یہ واردات ڈالتا تھا, گھر میں جاتا تھا, عورتوں سے کہتا تھا نوک کرو, وہ نوک کرتی تھی. اب ظاہر عورت بار گھڑی تو کھول ہی دے گا نا, وہ علاقہ تو ویسے تھا. کانے میں زیادہ واردات کی, گردنوا میں, فیروزپور روڈ پہ. یہ ضلع قصور تک پہنچ گیا واردات کا سلسلہ. پہلے منشیات فروشی کا, منشیات نوشی کا, منشیات فروشی کا, پھر اس کے بعد ڈکیتی کا. چوری بھی کر لیتا تھا, لوگوں گھروں میں پھلانگ کے, دیوار پھاند کے جاتا تھا, چوری کرتا تھا. پھر ڈکیتی میں تبدیل کیا, اور ڈاکو اس طرح کا بن گیا کہ خاتون نے نوک کیا, اندر گھس گئے, لوٹا. پہلے خالی خالی ڈکیتیاں کرتا تھا, پھر اکیلا تنہے تنہا یا گینگ کے لوگوں کو باہر کھڑا کر کے گھر میں جاتا تھا جہاں بچیاں جوان ہوتی تھیں, نوعمر بچیاں بھی, ان سے بد اخلاقی کرتا تھا, گھروں میں بیٹھتا تھا, ان کے گھر پہ قبضہ کر لیتا تھا, بندوقوں سے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا, ڈراتا دھمکاتا تھا, اور ان سے بد اخلاقی کر کے حوث کا نشانہ بنا کے, درندگی صفاقی کر کے گھر سے نقدی اور زیورات, اور کوئی چیز نہیں لیتا تھا. موبائل تو تھے ہی نہیں اس دور میں. نقدی اور زیورات لوٹتا تھا, نقدی زیورات لوٹ کے بیچتا تھا. اور زیورات بکواتا کس کے ذریعے تھا؟ مارکیٹ میں, سوا بازار میں, لاہور کے رنگ محل کے پاس. کس کے ذریعے؟
بعد میں اچھنے میں بھی کرتا رہا خواتین کے ذریعے، خواتین کے ذریعے، تاکہ خاتون پہ تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، اس چور کو یقین نہ کرتے۔ لاہور میں یہ مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک گینگ ہے، اس میں اس نے نا ایک بات ذہن رکھی ہے، ایک پولیس کے بارے میں اور ایک پبلک کے بارے میں، اس نے 2 نعرے متعارف کرائے تھے۔ اچھا، ایک بڑا اہم وہ تھا اس دور میں، فلم ساز اکمل بڑے نامور تھے، ان کی اچھا فلمیں دیکھتا تھا، اچھا، پشتو کو تو بھول ہی گیا نا، یہاں پنجابی بن کے رہ رہا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آگے پنجابی بن گیا، حلیہ ٹائٹ تھا سارا۔ اکمل مرحوم فلم ساز تھے، ان کی ایک فلم کا نعرہ تھا، اس نے اس نعرے کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا۔ وہ نعرہ تھا، دن نو راج فرنگیدہ تے رات نو راج ملنگیدہ۔ رات کو یہ شام ڈھلتی تھی، مغرب کے فوری بعد وارداتیں شروع کرتے تھے گھر میں، اکیلا بھی جاتا تھا بعض اوقات۔ ایک اس نے یہ نعرہ متعارف کرایا فلم ساز کا لے کے، اور میرا خیال ہے کہ ملنگی بھی اس نے دانستہ نام اسی لیے رکھا تھا، دن نو راج فرنگیدہ رات نو راج ملنگیدہ۔ یہ نعرہ اکمل نے رکھایا تھا، فرنگی کہتے ہیں انگریز فوج کو، انگریزی فوج جو تھی، برطانیہ کا تاج برطانیہ جب تھا یہاں، ایسٹ انڈیا کمپنی گورنمنٹ تھی تو بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، تو انہوں نے اس کے پیش نظر یہ نعرہ متعارف کرایا فلم ساز اکمل نے کہ دن نو راج فرنگیدہ تے رات نو راج ملنگیدہ۔ اب یہ اس نے اس کو تکیہ کلام بنایا اور اس نے یہ مشہور کر دیا کہ ملنگی ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور نہ اگر چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا اس سے، یہ اس نے متعارف کرایا۔ دوسرا فارمولہ اس نے پولیس کے خلاف دیا، اور وہ فارمولہ تھا، پبلک کو بھی کہتا تھا گھروں میں جا کے لوگوں کے، پھڑ سکتے ہو تو پھڑ لو، جو کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اچھا، کھلے عام، سرے عام، ایسا خبیث تھا یہ۔ اس نے وہاں کانے کے علاقے میں اپنا روب دبدبہ اس طرح بنا لیا کہ کانے میں لوگ ڈرنے لگ پڑے۔ پہلے شادرہ میں ڈرتے تھے، وہ تو ڈرتے تھے۔ اچھا، شادرے میں ایک اور بات، شادرے میں اس نے ایک خاتون سے عشق لڑایا تھا۔ اچھا، عورتوں کا مقصد رسیہ تھا جی، اسے اپنے جال میں پھانس لیا، اس سے عشق لڑایا، اور جب یہ مشہور ہو گیا، میں نے آپ سے کہا نا کہ جس کے خلاف ہوتا تھا اس کو چھوڑتا نہیں تھا، جس کو چاہتا تھا اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ جب یہ کانے میں مشہور ہو گیا کہ یہ ایک قبیح شخص ہے، لوگ چلے گئے فیکٹری کے مالکان کے پاس، انہوں نے کہا تم نے یہ کیا بغیرت رکھ لیا ہے، یہ تو بڑا خبیث ہے، یہ اس کرے اور اس پہ فتنہ ہے۔ جی یہی بات انو چھبیل کے بارے میں نے بتایا، وہ اس کے بارے میں مشہور تھی، جی، اس طرح چھبیل قوم پوری اس طرح کی تھی، لیکن انو چھبیل کے بارے میں بات۔ انہوں نے کہا کہ تصدیق کرو، تصدیق کی، باتیں درست نکلی۔ انہوں نے ملنگی سمیت وہ 5-6 خواتین بندے جو تھے نا، وہ سارے نکال دیے فیکٹری سے۔ اچھا، جب فیکٹری سے نکالے تو اس کا انتقام کی آگ جو اس کی تھی نا، وہ مزید بڑا اٹھی۔ ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں آیا کہ شادرے میں میری معشوقہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ شادرے میں اس کے گھر جاتا ہے، نوک کرتا ہے، تو کون؟ ملنگی۔ اچھا، ڈرتا نہیں تھا، بے خوف تھا نا، ملنگی، اٹھا جاتے، ٹھیک ہے، پھر آ گئے تو بھاگ گیا تھا، جیسے کہا فوت ہو گیا تھا، پھر دوبارہ آ گیا۔ وہ پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اچھا، 6-7 ماہ ہوئے ابھی۔ اس کا میاں دروازہ کھولتا ہے، یہ اندر جاتا ہے۔ اس کو ایک شوق اور تھا کہ 2 پسٹل رکھتا تھا، دونوں پستول یوں سیدھے کر لیے خاوند پہ، چلو اندر جاتا ہے، خاوند کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی معشوقہ کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتی ہے کہ تو کہاں سے آیا، کون ہے، کیا ہے مسئلہ؟ اس نے کہا ملنگی تو بھول گئی ہے مجھے، تجھے پتہ نہیں ہے، سیدھی ہو جا۔ بندوق تان لیتا ہے، 2 پسٹل۔ وہ کہتی ہے خدا کا خوف کر میرا خاوند۔ اس نے کہا خاوند کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے، کمرے میں، باہر نہیں نکل سکتا۔ ہوں، غریب بستی ہے شادرہ۔ جی،
انہوں نے کہا میں 7 ماہ کی حاملہ ہوں. پریگننٹ خاتون سے ٹھیک ہے. زیادتی کرتا ہے اور اس حد تک زیادتی کرتا ہے کہ وہ چیخو چلاہٹ کرتی ہے, اس کو فائر مارتا ہے اور وہیں ڈھیر کر دیتا ہے. اس طرح کا ہارڈڈ کرمنل یہ وہاں اس کو ڈھیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ظلم جو ہے نا وہ اس حد تک پروان چڑھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب نو بیاتا ہی تھا نا وہ خامن بیچارہ, جی. اپنی آنکھوں کے سامنے خون لہو لہان اپنی بیوی مری ہوئی دیکھی, وہ ذہنی معذور ہو گیا. اس نے زندگی کا باقی عرصہ پاگل پن میں گزارا. اچھا, اس کی ایک اور چیز تھی, یہ سفر کرتا تھا کشتی کے اوپر, یہ کیا معاملہ تھا؟ اچھا, اس نے شادی کی, وہ علاقہ تھا شاد باغ. ٹھیک ہے. شاد باغ میں عشق رچا کے شادی کی تھی. اور شاد باغ میں جہاں اس کا سسرال تھا, اچھا اس کی جو ساس ہے نا وہ بھی کرمنل تھی. ماں بھی کرمنل, ساس بھی کرمنل, وہ منشیات فروش تھی. اس کی بچی سے شادی کی اس نے. جرائم پیشہ لوگوں سے تعلقات تھے نا. جی. یہ وہاں جہاں اس کا سسرال تھا وہاں بیلا تھا. میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ واقعہ اس دور میں جب میں کرائم رپورٹنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ عامر روڈ شاد باغ سے بند پار, یعنی درمیان میں بند روڈ ہے, آج کل تو وہ بن گئی ہے موٹر وے کی طرز پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بند روڈ ہے نا اس کو کراس کر کے ایک جگہ تھی بھما جھگیاں. ٹھیک ہے. وہاں تک بیلا تھا اور وہ جا کے شادرے پارک کلاشنکوف والے بڑے مشہور تھے, وہاں کلاشنکوف فروخت کرتے تھے, پتہ نہیں کیا ان بندے کو نام تھا, وہاں اس علاقے سے لے کے اور کالا شاہ کاکو تک جاتا تھا. اچھا. یہاں وہاں ایک ابھی موٹر وے بنی ہے تو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ, رنگ روڈ اور موٹر وے کے درمیان میں ایک بڑا واقعہ بھی, اس خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ جا رہی تھی, بچوں کے ساتھ گاڑی پہ, اسے ریپ کا بھی ہوا تھا. وہ سیالکوٹ موٹر وے. ہاں, وہ جو ہرمنس پورہ سے جاتی ہے وہ ادھر سے دروگا والا سے شاد باغ سے بھی چڑھتی ہے اوپر. یہ وہ سارا ایریا بیلے کا ایریا کہلاتا تھا. وہاں بڑا مشہور ایک جگہ تھی جہاں کرمنل بہت تھے, شاہ گوہر پیر کہتے تھے, شاہ گوہر پیر داروغہ والا اور شاد باغ کے بند روڈ کے درمیان میں. ٹھیک ہے. وہ علاقہ بڑا کرمنل تھا اور سنسان ویران علاقہ تھا. یہ وہاں بیایا جاتا ہے خاتون, اس کی گھر والے بھی سارے سسرال والے بھی کرمنلی تھے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سارے معاملات جو ہے نا, ایک بات سنیں, لاہور میں پنجاب سمجھ لیں, پنجاب کے دارالحکومت میں جو مسکن اس نے بنایا, ان کی جو یہاں اس نے حرکات کی, جو کرائم کیا, جرم کیا, اس کا پشاور خیبر والوں کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا کر رہا ہے یہ وہاں کا آ کے. وہ یہ تو یہاں پنجابی بن کے رہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس نے بیلے کا علاقہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دریا ہے ادھر بھی دریا ہے, درمیان میں خشکی ہے. ٹھیک ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر آپریشن کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے, کہ وہاں لوکل لوگ جو ہیں, چھبیل بھی یہی کام کرتے تھے دریا میں. وہ جب یہاں سے کوئی جاتے تھے, دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہی ہے وہ, تو دریا پار کر لیتے تھے خود ہی بیچ میں سے. کشتی میں رکھی ہوئی تھی, ریڑے ٹانگے چلاتے تھے بیچ میں, آنکھوں سے دیکھا میں نے. اچھا. ہاں, بھما جھگیا میں ملک بہت ہے, وہاں ملکوں کی آبادی زیادہ, گجر. جی. وہاں کیا ہوا کہ اس نے اپنے سسرال جانے دریائے راوی کے باہر کشتی رکھی ہوئی تھی اپنی. اچھا. اپنی تصویر اس پہ لگائی تھی, پرانے دور کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی اس کے. کیوں بلا کہ وہ باندھ کے اس کو رسی سے چھوڑ دیتے تھے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ملنگی کی کشتی کو ہاتھ لگائے یا کوئی چوری کر لے. اس نے تصویر لگائی تھی کہ کشتی کس کی ہے, ملنگی کی, اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو نبڑ لوں گا اس سے. یہ وہاں سے اکثر کشتی رانی کے ذریعے کشتی چلا کے یہ دریائے راوی میں کبھی اس طرف, ٹھیک ہے, شادری کی طرف, جو پرانا پل راوی کا وہاں سے, اور ادھر
اپنے سسرال بھما جوگیوں کے ساتھ ٹھیک. وہاں بھی. اچھا جب سیلاب آتا تھا تب بھی کشتی بڑی کام آتی تھی. اس دور میں سیلاب بھی 2 آئے بڑے بڑے سیلاب 86 کے. تو یہ کشتی جو اس نے رکھی تھی, یہ کشتی پولیس, رینجرز, فوج, جو بھی چھاپے مارے قانون نافذ کرنے والا ادارہ, اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اور ٹیکا سمجھتے, وجکا پنجابی زبان کا لفظ, یہ سے سیکھے ہوئے تھے کہ اپنا ٹیکا جمانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے سسرال میں کشتی پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. کرمنل اچھا میں نے آپ کو کہا کہ مجرم پولیس سے ڈرتے ہیں, یہ فخریہ انداز میں کہتا تھا کہ میں جرائم پیشہ ہوں, پکڑ کے دیکھو. ہاں, اس نے پولیس اسٹیشن کے اوپر 4 بم بھی پھینکے. شاہدرہ پولیس نے اس کے ایک دوست کو پکڑا. ٹھیک ہے. جو اس کی گینگ کا حصہ تھا. گینگ کا حصہ تھا, اس کا ساتھی تھا. وہ جو تھی نا تاج بیگم جی, اس نے منع کیا تھا کہ بعد آ جا جرم سے, میری بے عزتی کروا رہا ہے تو, میں نے تو یہاں رکھوایا ہے, اسٹیبلش کیا ہے, سکونتی بن گیا تو یہاں کا میری وجہ سے, تو بعد آ. اس نے انتقام رکھا تھا. اس نے ایک دن, یہ حملہ کیوں ہوا میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس نے ایک دن تاج بیگم کو ہنی ٹریپ کیا, اسی اپنے دوست سے جو بہت قابل اعتماد تھا, وہ بھی زانی تھا, بہت شرابی تھا, قاتل تھا اجرتی. اس کو ساتھ ملایا اور اس سے کہا کہ جو میں تجھے کہوں تو نے وہی کرنا ہے. کیا؟ اس نے کہا وہ جو تاج بیگم ہے نا, پٹھانی, تاج پٹھانی کہتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. تاج پٹھانی جو ہے اس کو, وہ سوشل ورکر ہے, اس کو جا کے کہے کہ میں شادرے میں رہتا ہوں. اسے نہیں جانتی تاج پٹھانی وہ کون ہے, یہ جی, میری بیگم پریگننٹ ہے. ٹھیک ہے. حاملہ ہے, تو اسے کوئی ضرورت ہے, خاتون ہمارے گھر میں کوئی نہیں, میری بہن نہیں ہے, کوئی اور نہیں رشتہ, تو میری بیوی کی تیمارداری کے لیے, اس کی خدمت کے لیے تو میرے ساتھ چل. وہ راضی ہو جائے گی, اسے لے کے آ. یہ راستے میں, مطلب گلی میں گھر ہے اس کا, تو مین روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جاتا ہے اس کا دوست, اس کو ٹریپ کرتا ہے, ہنی ٹریپ. وہ راضی ہو جاتی ہے, چلو گھر. ساتھ وہ ہاتھ میں کپڑے لے لیتی ہے, پیسے بھی لے لیتی ہے, چیزیں بھی لے لیتی ہے کہ چلو, ہمدردی کا جذبہ ہے, سماجی کارکن ہے. ٹھیک ہے. یہ جب وہاں راستے میں پہنچتا ہے تو آگے ملنگی کلاشنکوف لے کھڑا ہے. اچھا. تاج بیگم کے اوسان خطا ہوئے تھے دیکھتے ساتھ ہی, اس کو آگے لگاتا ہے. چلو. بس سٹاپ کی بیک سائڈ پہ, شاہدرہ بس سٹاپ ہے, اس کی بیک سائڈ پہ ایک ہوٹل ڈھابا تھا جو بند تھا. اس نے پہلے سارا ہنی ٹریپ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہاں لے جاتا ہے اس کو. پہلے اس خاتون کی مشکیں کس کے اس کو گن پوائنٹ پہ ریپ کرتا ہے. دونوں کرتے ہیں گینگ ریپ, دونوں جاتی کرتے ہیں, بد اخلاقی کا نشانہ بناتے ہیں اس خاتون کو, تاج بیگم کو, تاج پٹھانی کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس پہ فائر مارتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلاک کر دیتے ہیں. ہلاک. قتل کر کے اس کے جب بھاگتا ہے یہ وہاں سے, تو شاہدرہ پولیس, شاہدرے کا علاقہ ہے, شاہدرہ پولیس اس کے خلاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے دوست کو بھی پکڑا تھا, ریڈ کر کے دوست کو بھی پکڑا تھا. جی. یہ اعلان کرتا ہے کہ شاہدرے تھانے والوں تگڑے ہو جاؤ, ملنگی چھوڑے گا نہیں تمہیں. اس کا دوست پکڑا جاتا ہے جو ساتھ گینگ ریپ میں تھا. اکیلا ہی بائک پہ جاتا ہے, اکیلا تنے تنہا. تھانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے, ملنگی آ گیا نعرہ لگاتا ہے, اور 4 دستی بم مارتا ہے تھانے پہ. کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے. پورے پولیس والے دبک جاتے ہیں. بیکس لوگ یہ عینی شاہدین کہتے ہیں, جو عقبی دیوار ہے تھانہ شاہدرے کی, وہاں سے پولیس والے ٹاپ کے, ٹھیک ہے, اور گاؤں کی طرف بھاگتے ہیں. اپنی جانیں بچا کے. ظاہر ہے خوفناک حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہاں بھاگتا ہے, اور بھاگنے کے بعد وہاں سے, مطلب حملہ کر کے آہستہ سے موٹر سائیکل فرار ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. یہ پولیس سے بدلہ لیتا ہے اپنے دوست کی گرفتاری کا, اور اپنے گھر پہ اپنی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا. ٹھیک ہے. پولیس والے جو ہیں مقدمے درج کرتے ہیں. تھانہ شاہدرہ, تھانہ شاد باغ, ہنجروال, چون, یہ ٹھوکر کا تھانہ, ان میں کئی مقدمات تھے. کانا, اس میں بڑے مقدمات تھے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پولیس والے سے ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے, لیکن کون سا آفیسر تھا جس نے پولیس مقابلہ کیا؟ اچھا ہاں, اب پولیس مقابلے کا سنیں. اس کے 2 نہیں درجنوں پولیس مقابلے ہیں. کہا جاتا ہے ایک میں یہ بچ بھی گیا تھا, بھاگ گیا تھا.
بھائی ایک تو وہ 2 پولیس مقابلے تو وہ کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا. 2 تو ایسے پولیس مقابلے تھے جن میں ایک میں آپ نے کہا فرار حاصل کیا, 2 یادگار ہیں لاہور میں. اچھا میں نا میرے بارے میں ویسے ہی یہ مشہور تھا بطور کرائم رپورٹر کہ میں اینٹی پولیس ہوں. اچھا, میں پولیس کے ایسا خلاف کیوں کہا جاتا؟ نہیں اینٹی پولیس نہیں تھا, میں نے کبھی اینٹی پولیس نہیں, پولیس فورس ہماری محافظ ہے. میں پولیس کے بعض ایکٹس جو غیر قانونی ہوتے تھے, ماورائے عدالت ہوتے تھے, ان کی مخالفت کرتا تھا. ٹھیک ہے, مثلاً کون سے ایکٹ کہہ سکتے ہیں؟ مثلا آپ سمجھیں کہ پولیس مقابلہ, ٹھیک ہے, اب میں اسے جعلی نہیں کہتا, صحیح, منصوبہ بند, ایسا پولیس مقابلہ جی, جو پکڑ کے حراست میں لے کے 2 انداز سے مارا جائے. براہ راست پولیس مار دے فائر اور کہے جی ہم نے حفاظت خود اختیاری تحت مارا ہے. یا دوسرا آج کل جو چل رہا ہے, ساتھی چھڑانے آ گئے تھے تیفی بٹ مرحوم خواجہ تعریف گلشن کہ جی یہ رحیم یار خان کے پاس کہیں پولیس لے کے جا رہی تھی, کراچی سے لا رہی تھی, لے کے جا رہی تھی کراچی کے جو بھی تھا, کراچی سے لا رہی تھی واپس, تو راستے میں مار دیا, ساتھی چھڑانے آئے, مر گیا. احسن شاہ ایک ہی قتل, بالاج مرحوم کے جو قتل میں احسن شاہ وہ جی قبرستان نشاندہی کے لیے لے گئے, ساتھی چھڑانے آگے بھائی اس کا رضا شاہ. یہ ہے بالواسطہ. پولیس کا بلا واسطہ مقابلہ یا بالواسطہ جو منصوبہ بند ہو, میں ان کی مخالفت کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ اچھا نہیں کر رہے, یہ ماورائے عدالت ہے. جی, پولیس کو اختیار نہیں ہے مارنے کا, کسی کو سزا دینے کا, انجام تک پہنچانے کا لفظ کہتے ہیں, انجام تک پہنچا دیا, یہ کوئی اختیار نہیں. انجام تک کون پہنچاتا ہے؟ عدلیہ. ٹھیک ہے, کورٹ ڈیسائیڈ کرے نا کہ کیا کر رہا ہے. تو میں اس کی مخالفت کرتا تھا. کسی پولیس والے نے جملہ کہا, ایس ایس پی نے, لاہور کے ایس ایس پی ایک ہی ہوتے تھے, خدا مغفرت کرے, میں ان کا نام نہیں لے رہا کہ فوت ہو گئے بیچارے, دنیا سے چلے گئے. ایس ایس پی نے کہا کہ پولیس جان جوکھوں پر, جان ہتھیلی پر رکھ کر جرائم پیشہ سفاق لوگوں کو پکڑتی ہے, عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ کنٹمپچوس تھا. میں نے خبر دے دی نوائے وقت میں, چھپ گئی, عدالت نے طلب کر لیا, تو میں اس ایس ایس پی کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جو کنٹمپٹ ہے وہ ادھر سائڈ ہے, اگر اس پہ ثابت نہیں کروں گا میں تو مجھ پہ لگ جائے گی کہ آپ نے کیوں لکھا ہے جملہ. یہ جملہ چھپا تھا. میں نے اس ایس ایس پی کے خلاف جا کے گواہی دی, تو وہاں وکیل صاحب نے بحث میں کہا کہ جناب یہ تو پولیس کے خلاف سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے ان کا اخبار اور یہ شخص. اچھا, تو یہ مخالفت تو یہ میں کرتا تھا, میں پراؤڈ آف اٹ, کوئی بری بات تو نہیں. میں غیر قانونی اقدام سے روکتا تھا پولیس والوں کو. بڑے لوگوں نے میرا شکریہ, اچھے پولیس والوں نے میرا شکریہ ادا کیا اس پہ. اچھا, اب ایک مقابلہ جو منصوبہ بند ہو اور پکڑ کے لے جایا جا رہا ہو, اس میں بھی ملزم بھاگ جائے, یہ تو پولیس کی نااہلی ہے. ایک ایس ایس پی لاہور تھے, ایس ایس پی لاہور میں تعینات تھے. انویسٹیگیشن جب الگ ہوئی, پہلی دفعہ انویسٹیگیشن آپریشن الگ ہوا, تو ایس ایس پی نے بندہ مارنا تھا. نشتر کالونی تھانہ ہے جی, اس کی حدود میں ایک 4 دیواری تھی, بڑی 4 دیواری تھی, اونچی, کہ بھاگے نہ کو جائے نا, تو اونچی 4 دیواری میں ایک بندے کو مشکے کسی ملزم کو, ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے رسی سے, اور بعض اوقات تو اوپن چھوڑ دیتے نا, اوپن چھوڑنے کی پالیسی بدلی تھی, میں بتاؤں گا کیوں. ٹھیک ہے, وہ 4 دیواری میں انہوں نے مقابلہ کرنا تھا, منصوبہ بند پر پولیس مقابلہ, جعلی نہیں ہوتا, منصوبہ بندی کے تحت پلانڈ انکاؤنٹر. اس کے تحت اس کی مشکیں کس کے 2 فائر, ایک ادھر سے مارے گا, ایک ادھر سے, ساتھ ساتھ کھڑے. سامنے ایک بندہ ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو فوراً رسی کھولے گا. اچھا, ادھر بندہ کھڑا ہے, ایک کانسٹیبل, کیوں, ٹھیک ہے, فوراً رسیاں کھولے گا, فوراً رسی کھول دے, وغیرہ تو کوئی تصویر لے لے تو انکاؤنٹر ثابت ہو جائے گا جعلی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی کہ کیا کرے. ابھی کیا کرتے تھے, ساتھ پہ 8-10 بندے کھڑے کر دیے, ادھر 2 فائرر کھڑے کر دیے, انہوں نے فائر مارنا ہے, ادھر مشکیں کس دی, اسے کہا منہ پر لے طرف کر کہ بھاگتے مار رہے ہیں, انہوں نے منہ پر لے طرف کیا. اچھا, وہ جو دونوں فائرر ہیں انہوں نے رائفل چلائی, ایک رائفل لگی کی گولی لگی اس کے نیچے پاؤں میں, نیچے پاؤں کی رسی کٹ گئی. اور وہ, اب وہ بندہ جو تھا اس کی رسی کٹ گئی, اب وہ تھا جیسے بھی تھا, اس نے دوسری لگی تو
دوسری رسی بھی کھل گئی, اوپر سے ہاتھ سے بھی بندھا, وہ بھاگنے لگا. ٹھیک ہے, حالانکہ دیوار ہی تھی, 4 دیواری تھی. اب میں انکاؤنٹر بتا رہا ہوں کہ پلانٹ کیا ہوتا ہے. وہ بھاگنے لگا تو جو کانسٹیبل ساتھ کھڑا تھا نا اس کی رسی کھولنے کے لیے, وہ آگے بڑھا کے آگے نہیں جائے گا, ڈر کے خوف کے مارے. ادھر سے فائرر نے پھر فائر کر دیے. ٹھیک ہے, وہ کانسٹیبل مر گیا. وہ کانسٹیبل کو فائر لگا. وہ جو کانسٹیبل ساتھ کھڑا تھا, نگرانی کانسٹیبل ہے, نگرانی کر رہا ہے اس کی, وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کو گولی لگتی ہے 2 سینے پہ, وہ بیچارہ جاں بحق ہو گیا. اس کو پولیس نے یہ کہا, اب بعد میں اس کو مار دیا, ملزم تو بعد کہاں باز کرتا تھا, اس پہ فائر مارے 12-14 گولیاں, اور لوگوں نے ماری, مر گیا. اور یہ کہا اگلے دن میڈیا کی زینت, پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک بھی تھا, یا تھا ایک آدھا پی ٹی وی, تو وہ اتنا وائبرنٹ نہیں تھا. اس میں خبر چھپی, انویسٹیگیشن پولیس نشتر کالونی کے ساتھ زبردست مقابلے میں ایک کانسٹیبل شہید, ٹھیک ہے, اور ایک ملزم مارا گیا, باقی ساتھی فرار ہو گئے. تھا وہ اکیلا ہی, مشکل کسی ہوئی تھی, مرا کیسے آپ کو پتہ لگ گیا. اب وہ تو ان کی بے وقوفی سے مرا, اپنا کانسٹیبل بھی اس کو بھی شہید کر دیا. چلیں, اب مجھے اس بات کا پتا تھا کہ یہ مقابلہ کس طرح کا منصوبہ بند ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ لکھ دیا کہ ایس ایس پی کا سٹاف بھی تھا, فلاں بھی تھے, نشتر کالونی پولیس بھی تھی, پورے ڈویژن کی پولیس بھی تھی, انہوں نے مارا ہے. اور یہ انویسٹیگیشن اور آپریشن الگ ہونے کے بعد پہلا پولیس مقابلہ تھا جس میں ان کی مجرمانہ غفلت سے اچھا ایک کانسٹیبل شہید مارا گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کا پولیس مقابلہ جو ہوتا ہے نا, منصوبہ بند ہو, اور آپ کی بے وقوفی, اور جو سب سے بڑی بات نااہلی, اس کی وجہ سے آپ کا بندہ بھی مارا جائے, ہو منصوبہ بند. تو ایک دفعہ جب یہ واقعہ ہوا نا خاتون کا, تاج بیگم کا, اور اس نوعمر بچی سے ظلم زیادتی بد اخلاقی جو دکان میں ہوئی, اس کے بعد لاہور لرز گیا پورا. لاہور میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک ایسا شخص ہے جو خیبر سے آیا ہے, میڈیا میں نکلا ہے جی, اور وہ قابو نہیں آ رہا پولیس کے, چیلنج بن گیا ہے, خوف کی علامت ہے, جو نام آپ دے لیں اس کو. ٹھیک ہے, سردار عارف نقوی تھے وزیر اعلیٰ پنجاب, بڑے معروف دیہاتی تھے, معروف آدمی تھے, لیکن بڑے پیور, بہت خالص انسان تھا. آج طرح تو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں نا, وہ ہوشیار چلاک وہ نہیں تھے, شریف آدمی. ٹھیک ہے, ہمارے جرنلسٹوں کا خاص کر بہت گرویدہ تھے, وہ فریفتہ تھے ہم پہ, بڑا پیار کرتے تھے ہمیں. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے پولیس افسروں نے خود بتایا, انہوں نے جب یہ میڈیا کی زینت بنی کہ روئے زمین پر ایک فتنہ ہے جس کا نام جاوید ملنگی ہے, وہ جس گھر میں گھستا ہے 2-3 گھنٹے گزارتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, والدین کے سامنے بچیوں سے بد اخلاقی کرتا ہے, میاں کے سامنے بیوی کو جو ہے نا حبس کا نشانہ بناتا ہے, تو انہوں نے کہا ڈی آئی جی, آئی جی, ایس ایس پی سارے آ جاؤ. ٹھیک ہے, بلا لیے, اور بلا کے آئی جی اور ڈی آئی جی کو چیلنج دیا, اور ٹاسک کس کو دیا, ایس ایس پی لاہور کو, حاجی حبیب الرحمان, خدا ان کو زندگی دے, آج کل صاحب فراش ہے, لیکن ماشاءاللہ بڑے زبردست, ویری پروفیشنل آفیسر, ویری ڈیڈیکیٹڈ, ویری انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے, ان کی طرف اشارہ کیا انگلی نقوی صاحب نے, یہ مجھے خود حاجی صاحب نے بتایا واقعہ. صحیح, حاجی صاحب بندہ نہیں قابو آ رہا ہے جناب دے. میں نے کہا سر حکم کریں. وہ کی ملنگی, انہوں نے کہا حاضر ہے, پڑھو نو, قابو کرو ذرا, نت پا دیو, جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے دیہاتی. وزیر اللہ صاحب نے حکم دیا, یہ کہتے ہیں پولیس افسر واپس آ گئے, اور واپس آ کے آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ یار یہ واقعی بڑا چیلنج ہے, یہ لاہور پولیس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, کیوں نہیں قابو آ رہا. صحیح, ایس ایس پی لاہور حاجی حبیب الرحمان, ایس ڈی پی اوز, ڈی ایس پی ہوتے تھے, اے ایس پی کم تھے, ڈی ایس پی زیادہ, ایس ڈی پی اوز, یہ 90s کی بات. ٹھیک ہے, ایس ایچ اوز ان کی میٹنگ بلاتے ہیں, ایس پی بھی, ڈویژنل ایس پی, ہر ڈویژن کا ایس پی ہے, اس کے ماتحت 5-6 ایس ڈی پی او ہیں, ڈی ایس پی ہے, اے ایس پی بھی ہوں گے, اور پھر ان کے ماتحت ایس ایچ او ہیں. 70-72 تھانے تھے. وہ سارے لوگوں کہتے ہیں کہ یار ایک چیلنج دیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے, آئی جی صاحب, ڈی آئی صاحب کی موجودگی میں, اگر ہم نے جاوید ملنگی نہ قابو کیا تو ہمیں پولیس فورس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیٹ ہم کاٹ, جب وہ پکڑا جائے گا پھر اگلی بات کروں گا. ایک ڈی ایس پی صاحب نے کہا سر مجھے اجازت ہے, کہا سر زندہ پکڑنا ہے کیا مردہ, انہوں نے کہا یار جہنم میں گیا,
زندہ پکڑو مردہ جان چھوڑاؤ اسے. لوریے تنگ آ گئے ہیں, زندہ دلان ہے, اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بدقماش ہے, پکڑو اس کو, جہنم حاصل کرو. جو بھی تھا انہوں نے آرڈر دے دیا. ایک ایس ایچ او لوہاری تھے, اور ایک تھے جو 2 ایس ایچ او جن کے بارے میں یہ حکم ملا نا کہ آپ نے پکڑنا ہے. لوہاری میں تھے اختر پہلوان, ٹھیک ہے, اور بھاٹی میں تھے مہر اعظم, مہر محمد اعظم, اختر علی خان, انہیں ہم اختر پلوان کہتے تھے. ٹھیک ہے, پتلے دبلے تھے, پلوان نہیں تھے وہ, بواری نہیں, صحیح. پتلے میرے محلے دار تھے اسلام ویسے ان کو نام اختر پلوان, وہ جو ہے نا صحیح تھانے دار تھے, اے ایس آئی سے لے کے ٹی ایس آئی لاہور میں تھے. سارا دور دیکھا میں نے ان کا, بعد میں ایس ایس پی ریٹائر ہوئے, خدا مخلص فوت ہو گئے. اختر پلوان سٹی ڈویژن, تھانہ بھاٹی لوہاری سٹی ڈویژن, سٹی سرکل بھی سرکل بھی سٹی, ڈویژن بھی سٹی. ٹھیک ہے. وہ دونوں بڑے تگڑے جانے جاتے تھے. 7 تھانے ہیں. بھاٹی کا ایریا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں لوہاری کا شروع ہوتا ہے, جہاں لوہاری کا شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے وہاں رنگ محل موچی زادہ تھانہ. یہ 7 تھانے سٹی ڈویژن. اور ادھر دفتر ایس پی سٹی کا دفتر کہاں, گامی شاہ کے سامنے لوور مال پہ, سٹی ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر. اب وہاں پر بڑے ایس پی معروف لگے ہوئے تھے. وہ ان دونوں کے نام قرۂ فال نکلتا ہے کہ آپ اس کو قابو کریں, اور قابو کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے جان چھڑاؤ ملنگی سے. ان کو مخبری ہوتی ہے کہ فلاں, اچھا لاہور میں جو کرمنل کی ہسٹری ہے جرائم پیشہ افراد کی, گینگسٹرز کی خاص کر, ان گینگسٹرز کی گرفتاری میں, ان کی ہلاکت میں, ان سے جان چھڑانے میں خواتین کا بڑا رول ہوتا تھا. وہ کسی نہ کسی کو ملنے گئے, اپنی فرینڈ کو, سسرال میں گئے ہیں, بیوی کے پاس گئے ہیں, قابو آئے تھے. ان کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ, یہ پکڑ لیتے ہیں. مہر اعظم اور کون, اختر پلوان, یہ ملنگی کو پکڑ لیتے ہیں. ملنگی کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے تھانہ لوہاری لے آتے ہیں. لوہاری تھانہ خاصا بڑا, مین روڈ پہ, سرکولر روڈ پہ. بھاٹی تھوڑا چھوٹا ہے, اور نالے کے اوپر آج کل جہاں نہیں وہ بچی اور ماں کے, ہاں وہ گڑھے میں جو گر گئے, بالکل. وہ جناب تھانہ لوہاری میں بند کر دیتے ملنگی کو. یہ تفتیشیوں کی بیرکیں ہیں, تفتیشی کے کمرے جہاں بیٹھتے ہیں وہ, یہ ایس ایچ او کمرہ ہے, اب تو ڈی ایس پی وہاں بیٹھتے ہیں. اس کے بیک سائڈ پہ تھانہ ٹریفک پولیس کا آفس تھا ایک دور میں, وہاں پیچھے ایک انہوں نے چھوٹی سی حوالات بنائی ہوئی تھی جہاں خفیہ رکھتے تھے, وہاں اس کو بند کر دیتے ہیں. آپ مانیں گے 50-60 پولیس اہلکار اس کی نگرانی پہ تعینات ہوتے ہیں. 50-60 پولیس اہلکار, کیوں کہ بھاگ, بہت خوفناک کرمنل ہے, اللہ اللہ کر کے قابو آیا. عارف نقوی صاحب سر پہ چڑھے ہوئے ہیں, پنجاب حکومت. ٹھیک ہے. آئی جی کو یا ڈی آئی جی کے علم میں لاتے ہیں. پھر اس کو کیفر کردار تک کیسے سنے ابھی نہیں, ابھی کہاں کیفر کردار, ایک مقابلہ بتا رہا ہوں. اچھا, پولیس والے افسران سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. افسر اہلکار سارے, خدا کا شکر ہے, چیلنج قبول کیا ہم نے, پورا کر لیا. ٹھیک ہے. ریٹ کو چیلنج تھا نا ان کی, کہ پولیس والے وہ کہتے ہیں ایس ایس پی نے کہا تھا کہ ہمیں پولیس میں رہنے کا کوئی حق نہیں. جی, یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, سر بسجود ہوتے ہیں کہ جی خدا نے ایک بڑا وہ کرمنل دیا. 2 دن تک وہیں رہتا ہے وہ, اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں اس کی. ملنگی بڑا انکشاف بھی کرتا ہے. اوپر سے حکم آتا ہے اس کو مار دو. ٹھیک ہے. پولیس مقابلہ, اوکے. اب پولیس مقابلے کا طریقہ 2 ہے کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے تو پولیس کا صرف جوڈیشل انکوائری سے بچ جائیں گے. جوڈیشل آفسر انکوائری نہیں کرے گا, اس کی انکاؤنٹر کی انکوائری ہوتی ہے. آپ صرف جوڈیشل انکوائری سے بچ جائیں گے اگر ساتھی چھڑانے آئیں گے. لیکن اگر ساتھی چھڑا کے مار گئے تو پولیس کا کریڈٹ کم ہو جاتا ہے. چاہیے یہ کہ پولیس فائر ظاہر کرے. صحیح. یہ منصوبہ بند مقابلہ پلان ہو جاتا ہے, حکم ملتا ہے کہ فائر کرو اس کو اوپر سے نیچے. آج کل ذرا تھوڑا سا اپنے طور پہ افسران رسک لے لیتے ہیں, پہلے تو بحکم حاکم ہوتا تھا یہ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جناب اس کو کہا کہ پکڑو لے آؤ. یہ اس کی مشکل کستے ہیں, اس کو شاد باغ کے علاقے میں لے آتے ہیں. شاد باغ کے علاقے
کا انتخاب کیوں کیا؟ ہوں، سسرال تھا اس کا وہاں، اچھا وہاں خوف کی علامت تھا. انہوں نے کہا وہاں جا کے ماریں جہاں لوگوں کے لیے سبق ہو، ماریں بھی خود. ٹھیک ہے. اور یہ بیلے میں انہوں نے کہا جا کے آسان مارنا ہے، وہ دیکھے گا بھی نہیں نا. یہ رات کے آخری پیر وہاں سے نکالتے ہیں اور یہ شاد باغ کی گلیوں میں لے جاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. کہ اس کا سسرالی علاقہ ہے، وہاں بڑا کرمنل ہے وہ، جانا پہچانا. یہ وہاں لے جاتے ہیں، مشکیں کستے ہیں اور مقابلے کے لیے چھوڑتے ہیں. اب ہے وہ طاقتور جاندار، یوں چھوڑتے ہیں، یوں ہاتھ کو کرتا ہے، پاؤں الٹے یوں کرتا ہے، اور دونوں رسیاں جب بندھی ہوئی تھیں اس سے کھولتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. رسیاں کھول لیتا ہے. یہ اسے مقابلے کے لیے چھوڑتے ہیں، جعلی مقابلے کے لیے، منصوبہ بند مقابلے کے لیے. وہ سچ مچ بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کے بیلا ہے سامنے، دریا ہے، ماہر ہے کشتی چلانے کا، وہاں جاتا ہے، دریا سے کراس کرتا ہے. کراس کر کے ٹرالی کھڑی ہوتی ہے، پندی ہے. پندی کیسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ریت نکالتے ہیں، ریت کی ٹرالی کھڑی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اوے میں ملنگی ہوں. وہ ڈر جاتا ہے، جلدی باہر نکال. اب پولیس تو کراس نہیں کر سکتی نا، بیلا صحیح پانی ہے. وہ دریا عبور کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بھاگتا ہے تو پولیس افسران کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ اللہ اللہ کر کے قابو آیا تھا اور مقابلہ بھی منصوبہ بند تھا، جیسے جعلی آپ کہتے ہیں عرف عام میں، اور پھر بھی بھاگ گیا. یہ نااہلی پہ نا اندر کھاتے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، اندر کھاتے افسران کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہ سب کو معطل کر دو جن کی نااہلی ہے. وہ سب کو معطل کرتے ہیں، اے ایس آئی فلاں کانسٹیبل سے انسپیکٹر تک جو ہے نا معطل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وہ بھاگ جاتا ہے. پھر چیلنج بنتا ہے، ٹھیک ہے. ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ پھر ایک دن حاجی حبیب الرحمان صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پی ایس او کا واقعہ انہوں نے سنایا. ان کے پی ایس او تھے حاجی خالد مسعود. حاجی حبیب الرحمان کے پی ایس او حاجی خالد مسعود بطور انسپیکٹر، بعد میں ڈی ایس پی ایس پی او کے ریٹائر ہو. آج کل امریکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں لائف گزار رہے ہیں، بڑے خوشحال ہیں ماشاءاللہ. وہ یہ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑے نیک، حاجی حبیب الرحمان اور حاجی خالد مسعود بہت نیک پارسا، دیندار قسم کے، دیانتدار آپ جو مرضی سمجھیں، دیندار تھے، مذہبی شخصیات، نماز نہیں قضا کرنے والے. وہ اس کو بلاتے ہیں حاجی حبیب الرحمان صاحب حاجی خالد مسعود کو، پی ایس او کو. حاجی صاحب ایک انسپیکٹر ہے عابد باکسر، ان بلاؤ. اوکے ٹھیک ہے. ایسا بلایا. سر وہ کدھر لگا؟ انہوں نے کہا سر مانگا منڈی. اب ایس ایچ او نے خود لگا، ایس ایچ او تو خود لگاتا ہے نا ایس ایس پی. انہوں نے کہا مانگا منڈی. انہوں نے کہا بلا لو اس کو فون کیا، وائرلیس کی بات ہوئی ٹھیک ہے. کہ ایس ایس پی صاحب یاد کر رہے. عابد کہتا ہے کہ سر وہ میری تو والدہ ہسپتال میں ہے. اچھا. یہ جو ہسپتال ہے گارڈن ٹاؤن چوک پہ. انہوں نے کہا وہ اس ہسپتال میں ہے امیر لطیف میں، اور وہ بستر مرگ پہ. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اوہ ویری سیڈ، میں ابھی آ رہا ہوں، آپ کی تیمارداری والدہ کروں. وہ عیادت کے لیے ایس ایس پی صاحب کو بتاتا ہے کہ جناب وہ بیمار ہیں. جاؤ فوراً پہنچ جاتا ہے. ان سے والدہ بے ہوش ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہتا ہے جی بس خدا صحت دے ان کو، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے عابد، لیکن خدا آپ کو صحت تندرستی ان کو دے، لیکن ایک ذرا فون کر لو. ایس ایس پی صاحب کو انہوں نے پوچھا تھا کو کام ہوگا. یہ فون کرتا ہے عابد کے بقول، ٹھیک ہے. یہ فون کرتا ہے. حاج صاحب کہتے ہیں کہ ویری سیڈ، تو چلیں خدا ان کو صحت دے، ہم آپ کے لیے دعا. کہتے سر میں آپ کے لیے سلام کرنے آتا ہوں. وہ خیریت ہے؟ اس نے کہا بس کام تھا. انہوں نے کہا میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ یہ والدہ سے اجازت لیتا ہے. کان کہتا ہے میں نے، عابد کہتا ہے کہ میں نے، ان کی سانسیں آخری چل رہی تھیں، میں نے منہ اپنا کان کے ساتھ لگا کے ان سے کہا، بے ہوشی کا عالم تھا، نیم بے ہوشی سمجھ لیں، کہ جی میں ماجد ایس ایس پی صاحب نے بلایا ہے، سلام کر رہا ہوں. وہ اجازت دیتی ہیں، چلا جاتا ہے. ٹھیک یہ ہے. سلوٹ مارتا ہے جا کے، اسے کہتا ہے کہ جی سر. انہوں نے کہا عابد ہم بڑے اس بات پہ افسردہ ہیں کہ تیری والدہ جو ہیں ان کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، کینسر تھا، غالباً کیا تھا، شدید بیماری میں، ہم دعا گو ہیں، لیکن آج آپ کی لاہور کی ہزاروں ماؤں بہنوں کو آپ کی ضرورت ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان سے ملو. ٹھیک ہے. اور ان کے زخموں پر مرہم رکھو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح کا مرہم. کون؟ انہوں نے کہا ملنگی. اب آپ کو ملنگی کا نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا سر میں کوشش کروں گا، میں والدہ سے. پھر چلا جاتا اسپتال حمید لطیف. اس دوران وہ اپنے 2 کانسٹیبل کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یار یہ ذرا ساری انفارمیشن لو، یہ کون ہے. پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک خاتون ہے، غالباً اس کا نام تھا صفیہ بیگم. یہ اس سے ملنے جاتا ہے، اور یہ کون ہے؟ اس کی ساس کی سہیلی ہے. ٹھیک ہے. شاد باغ میں. یہ وہاں چلا جاتا ہے، والدہ سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ ٹاسک ملا ہے. ساری انفارمیشن اکٹھی کر لیتا ہے. گھر جاتا ہے، والدہ بستر مرگ پہ ہے، گھر جاتا ہے.
ٹراؤزر پہنتا ہے, شرٹ پہنتا ہے, ٹی شرٹ, اور اپنے 2 ساتھیوں کو جو اس کے بڑے معتبر قسم کے بااعتماد ساتھی گن مین ہیں ان کو ساتھ لیتا ہے, اس خاتون کے پاس جاتا ہے, اس خاتون سے کہتا ہے کہ صفیہ بیگم میرا نام عابد حسین قریشی ہے. اصل نام اس کا عابد باکسر بعد میں پڑا ہے تو باکسر, گورنمنٹ کی ٹیم کا کپتان رہا, قومی نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا. انہوں نے کہا بتاؤ خیریت. انہوں نے کہا سنا ہے یہ کہ تیرے پاس جاوید ملنگی آتا ہے. انہوں نے کہا ہاں آتا ہے, کبھی کبھار آتا ہے اپنی مرضی سے. اس نے کہا خیر ہے. اس نے کہا بس آتا ہے. میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں قابو کروں. ہے تو لواجا منڈا, وہ جملہ سنے اس کا, اس خاتون کا صفیہ کا, تو لواجا منڈا, تو سنی صرف جاوید ملنگی کا نام یا کچھ جاننا بھی. انہوں نے کہا ماجی من تو پتہ نہیں کون بندے ایس ایس پی نے ڈیوٹی لائی. انہوں نے کہا کئی پہلے تھے پولیس والے آئے, کھوتی ہو گئے دوڑ گئے. اچھا ماں اس کو آئی تھی. انہوں نے کہا ماں جی تو میری ہیلپ کر سکنی ہے, اے میرا ٹیلی فون نمبر ہی. ماں کے گھر فون ہی نہیں تھا, لیکن سامنے ایک نمبر لگا ہوا تھا. ایک 2-2.5 مرلے کا گھر تھا, 3-4 منزلہ, اور وہ گھر جو تھا نا مہر ٹلیچھڑ ایک کبوتر باز تھا. ٹھیک ہے, اس نے کبوتر کا ڈائریکٹلی گھر رکھا ہوا تھا, باقی خالی تھا. انہیں کہا جی کہ اتنے کار فون لگا ہے, میں نے فون اتوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا. یہ وہاں کہہ کے چلا جاتا ہے. ابھی راستے میں ہوتا ہے, ایس ایس پی کو اطلاع دینے جا رہا ہوتا ہے کہ میں جناب مائی کو ملایا ہوں. راستے میں فون آیا تھا مائی کا, او کاکا تو کیا سی عابد حسین قریشی, تو عابد باکسر ہے؟ انہوں نے کہا ماں میں ہی عابد باکسر ہوں, میرا اصل نام عابد قریشی ہے. انہوں نے کہا موڑا جلدی آ جا واپس. انہوں نے کہا آ جا. وہ آتا ہے واپس. اسے کہتا ہے گل سن, تو ایک کام کر سکنا ہے, میں بھی بڑی تنگ ہاں اندے کولوں. انہیں میری 11 سال دی چھوٹی بچی ہے, اندر نظر رکھی ہے. ملنگی آندا ہے میرے نال بد اخلاقی کردا تے میری بچی نال کہندا میرے نال ویاہ کردا, تے میں 11 سال دی بچی دا ویاہ کراں. میں کہا پھر انہوں نے کہا میں تے خوف دے مارے اپنے بچی بھیجتی ہے اپنے بہن دے گھر, تے ان دی 2 بھانجیاں میرے گھر نے, میری 2 بھتیجیاں بھانجی جو بھی ہیں وہ میرے گھر نے, وہ رہندیاں نے میرے نال اے اندر نے. تو میرے کو آندا ہے. انہوں نے کہا مائی کیوں آندا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے بد اخلاقی اپنی حوث پوری کرنا سے. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, ہن نہیں آئے گا, آ لیندے ہو, جدوں آئے تسی مینوں دسنا ہے صرف اے میرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ماں یہ دس کہ اس تو علاوہ کوئی لالچ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہی. اندر کمرے میں لے کے جاتی ہے, ایک پیٹی کھولتی ہے, اس میں 2 کلاشنکوف رکھی ہیں. انہوں نے کہا یہ جاوید ملنگی میری بچی اور میری وجہ سے بھی آتا ہے, لیکن اصل وجہ جو جہاں کلاشنکوف 2 رکھے ہے وہ اپنے اسلحے کی ضرور آتا ہے. اس نے کہا ٹھیک. عابد یہ کہتا ہے کہ میں سامنے گھر میں جاتا ہوں, میں ٹلی چھڑ کے گھر میں جاتا ہوں, جہاں جا کے چھت پہ جا کے کبوتر بازی یہ وہ دیکھتا دیتا ہوں, اور اپنے بچوں سے کہتا ہوں, دونوں لڑکے ساتھ ہیں, کہ اب ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے, کپڑے لے آؤ, ہم یہی ہیں. 15 دن تک وہاں رہتے ہیں. یہ فون آتا ہے, اور وہاں پولیس والے فون کون سا لگواتے ہیں, وہ وہاں پی ٹی سی ایل دوسرا لگا ہوا تھا نا گھمانے والا, تو وہ لگا دیتے ہیں جس کے ساؤنڈ بھی سنی جا سکتی ہے. مائک جو مائک فری ہوتا ہے نا, مائک دبا کے تو آپ کر لو, وہ اس نے مائک آن کر کے سنا جا سکتا ہے فون. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی فون آئے گا مائی تجھے, اس نے کہا آنے سے پہلے فون کرتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. 2-4 دن فون آتا ہے کہ میں نہیں کہا میں بزی ہوں, فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے. ایک دن فون آتا ہے, مائک آن کرتے ہیں, عابد کہتا ہے میں سنتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں بھی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ کھوتی آئے نے, کھوتی کسے کہتے ہیں بلا, پولیس والوں کو. وہ سی آئی اے ریڈ کر رہا تھا نا, کئی ریڈ کر چکا تھا سی آئی اے ملنگی کے اس خاتون کے گھر. انہوں نے کہا کھوتی, انہوں نے کہا نہیں کھوتی نہیں آئے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں آج پشاور جا رہے ہیں تو پھر تیرے ملاقات ہوئے گی. عابد کہتا ہے میری ماتھا میرا ٹھنکا ہے, اور میں نے کہا کہ یار جو ہر روز کہتا تھا میں نہیں آ رہا, اور آج کہہ رہا ہوں پشاور جا رہا ہوں, نہیں آنا. پہلے کہتا آ رہا ہوں اب نہیں آ رہا. اب جب اس نے کہا نا کہ ان میں پشاور جا رہے ہیں, اب آ رہے ہیں, کہتا ہے اتنی دیر میں ہم الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے ایک نوجوان آتا ہے, اندر آ کے اس گھر میں جاتا ہے, کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے. وہ گھر میں جاتا ہے, اور گھر میں جا کے وہ کلاشنکوف نکالتا ہے وہاں سے. کچھ وقت گزارتا ہے, 10-15 آدھا گھنٹہ, اور دونوں بچی ہیں ساتھ وہاں موجود ہیں. ماں موجود ہے ان کی, وہ خالہ ان کی, یعنی صفیہ بیگم. عابد کہتا ہے کہ ہم فوراً ایک دم دروازہ کھلا ہوا تھا, ہم تینوں اندر جاتے ہیں, کلاشنکوف تان لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اتنی دیر میں وہ دونوں بچیاں چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو ڈھال بنا لیتا ہے، اچھا، اور ڈھال بنا کے کہتا ہے کہ اب بتاؤ. عابد کہتا ہے کہ ہم اسے جو طریقہ ہے حفاظت خود اختیاری کا، ہم کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دو پولیس کے، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں بھون دیں گے. آگے سے وہ 4 فائر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کمانڈو تربیت تھی تینوں کی، عابد کی بھی، 2 اس کے گن مینوں کی بھی. یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، گولی نہیں لگتی. یہ کلاشنکوف کے برسٹ مارتے ہیں بڑے طریقے سے. بچیاں بھاگ جاتی ہیں ڈر کے مارے. جب فائرنگ جو کرتا ہے بچیاں ڈر کے مارے بھاگتی ہیں، اس کو 5-6 گولیاں لگتی ہیں، وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. جب یہ ڈھیر ہوتا ہے، پورے لاہور میں نہیں، پنجاب میں نہیں، پورے ملک میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 اجرتی قاتل، پاکستان کا نمبر 1 زانی، نہایت سفاق درندہ صفت جاوید ملنگی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں منصوبہ بند تھا، مقابلہ فلاں تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مقابلہ شاید پنجاب پولیس کی تاریخ کا ایسا مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے. منصوبہ بندی کی ہوگی جیسے بھی ہے، وہ تو ٹیکنیکل منصوبہ بندی کے بغیر تو مرتا ہی نہیں بندہ. یہ پراپرلی اس کو ٹریپ کر کے بلا کے مقابلہ کیا گیا. لوگوں مردہ خانہ جات جب لاش جاتی ہے، وہاں اس کے خلاف اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ، پولیس والے آ گئے بہت سارے کہ کون ہے. پولیس والے جو ڈرتے تھے اس سے ہمیشہ بھاگتے تھے، وہ آ گئے، انہوں نے دیکھا. اس کے سب سے بڑی بات، عابد کے حق میں کانا، شاد باغ، شادرہ، 3 تھانے بالخصوص بالعموم اور تھانے بھی، وہاں اس کے حق میں مظاہرہ ہوتا ہے. پولیس کی تعریف، پولیس کے ہمیشہ خلاف ہوئے لوگ. 2-3 ایونٹ ایسے تھے جو میں نے کور کیے جن میں پولیس کے حق میں لوگوں نے گواہی دی اور اس مقابلے کو پریز کیا. اخبارات نے اسپیشل ایڈیشن چھاپے، میگزینز میں بہت بڑے میگزین جو تھے پولیس کے حوالے سے تھے، اور سنڈے میگزین خاص کر بڑا رواج تھا پرنٹ میڈیا کا. اس میں عابد کی تعریف میں تمام میڈیا رتب اللسان تھا. پولیس افسروں نے شاباش دی اور بہت بڑے. اچھا، اس کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی اس دور میں 10 لاکھ، وہ بھی عابد کو دیا. عابد نے وہ 10 لاکھ روپے اور جو انعام کی رقم پبلک نے اکٹھی کر کے دی تھی، وہ ساری کی ساری پولیس فنڈ میں دے دی. ایس ایس پی سے کہا کہ میں صاحب حیثیت اللہ کا بڑا شکر ہے مجھ پہ یہ پیسے واپس کر دیے، ایوارڈ کے انعام کے سرٹیفکیٹ، اتنے تھوک کے صاحب سرٹیفکیٹ، ٹرافی ہیں، انعامات لوگوں نے. اس کے ہاں پولیس کے خلاف تھی ساری لوبی، پبلک، میڈیا، قانون دان، خاص کر عدلیہ. انہوں نے عابد باکسر اور اس کے ساتھیوں کی تعریف کی، پولیس کی تعریف کی، پولیس کی تعریف کی نا، اور انعام و اکرام سے نوازا. اور پہلی دفعہ میڈیا جو مخالفت میں لکھ رہا تھا، اس نے پولیس کے حق میں یہ سٹیٹمنٹ دیا، خبروں کی شکل میں، مضامین آرٹیکل کی شکل میں، کہ عابد باکسر کے ذریعے لاہور پولیس نے شہر میں، آج کل فتنہ الخوارج، فتنہ و بھارت مشہور ہے نا، وہ لاہور پہ 2 فتنے تھے، میں نے بتایا انو چھبیل، وہ بھی اسی نے مارا تھا، اور یہ جاوید ملنگی جب یہ گیا کیفر کردار تک پہنچ گیا. اور ملنگی کا پولیس مقابلہ جو ہے نا اتنا پاپولر ہوا کہ پاکستان میں کسی مقابلے کی بہت بڑی کوریج پی ٹی وی نے کی. اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ مین اسٹریم میڈیا، پرائیویٹ چینل سے. پی ٹی وی نے بہت بڑی تعریفی ڈاکومنٹریز. اچھا، ملنگی پہ کئی فلمیں بنی ہیں، وہ بھی ہوا. اور وہ جب کیا تو اس کے بعد جو ہے نا شہریوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ملنگی سے ان کی جان چھوٹ گئی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت. ناظرین، امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.